والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اللہ کے کلام سے ایک آیت کریمہ کی آپ کے سامنے میں نے ابھی اس وقت تلاوت کی ہے۔ ایمان والوں سے اللہ کا خطاب ہے، نہ صرف اللہ کا ایمان والوں سے خطاب ہے بلکہ اللہ نے خطاب کے بعد ایمان والوں کو حکم بھی دیا ہے۔ کس بات کا؟ کہ وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اور منع بھی کیا ہے کس بات سے؟ کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ کیوں؟ اس کی وضاحت بھی کر دی ہے، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ مذہب اسلام انسان کو زندگی گزارنے کے مکمل آداب عطا کرتا ہے۔ ہر جگہ زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی اسلام صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ تو پھر ایک انسان کے لیے ضروری ہے، اور بطور خاص مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آداب کا پورا لحاظ کرے اور اسلام کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارے اور مکمل کرے۔ تو پھر ایسی صورت میں اس کی دنیاوی زندگی تو سنورے گی ہی، اخروی زندگی میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ بہت سارے آداب ہم سنتے آئے، اس کا ذکر ہوا، ہم نے بیان کیا۔ مزید ایک اور 2 دن یہ آداب کا سلسلہ رہے گا، اس کے بعد انشاءاللہ فجر کے بعد ہمارا دارالخیر میں تجوید کا حلقہ جو ہے چلتا رہے گا، تو وہاں ہم انشاءاللہ اس میں مشغول ہو جائیں گے۔ تو غنیمت جان لیں 2-4 دن کو، 2-4 دن میں تو کچھ آداب اور بھی آ جائیں گے۔ آج کے درس میں جو آداب ہم بیان کر رہے ہیں وہ آداب التثاؤب، جمائی لینے کے آداب۔ دیکھیے اس کے لیے بھی اسلام نے آداب بیان کیے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کتنا بہترین دین ہے ہمارا، کتنا عمدہ مذہب ہے یہ۔ تو جمائی لینے کے آداب، کہیں غلط فہمی کسی کو نہ ہو، سننے میں کہیں مغالطہ کسی کو نہ ہو جائے، خوش ہو کر کے بیٹھ جائے ہو کہ ہاں جمائی بنانے کے آداب جو ہے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب وہ ایک ہے جمائی لینا، دوسرا جمائی بنانا ہے نا، فرق ہے دونوں میں۔ تو جمائی لینے کے آداب، اس سلسلے میں پہلی بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے اور چھینک اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسری بات، جمائی کو اللہ تعالی ناپسند کرتے ہیں اور چھینک کو اللہ تعالی پسند کرتے ہیں۔ تو جب جمائی شیطان کی طرف سے ہے تو اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اب یہ اس کی جانب سے اگر ہے تو آداب کا لحاظ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ان آداب کا لحاظ کریں گے تو شیطان کی پیروی سے محفوظ رہیں گے۔ اگر ہم نے ان آداب کا لحاظ نہیں کیا تو پھر شیطان کے نقش قدم پر چلنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اس کی پیروی ہو جائے گی، اس کی فرما برداری ہو جائے گی۔ اسی لیے ان آداب کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ آداب بھی نہیں ہیں، انتہائی مختصر آداب ہیں، 4 آداب، لہذا ان 4 آداب کا لحاظ کریں آداب التثاؤب میں۔ سب سے پہلا اور بنیادی ادب کیا ہے؟ عام حالتوں میں تو ہے ہی، بطور خاص نماز کی حالت میں، حدیث میں الفاظ نماز کیا ہیں؟ نماز کی حالت میں اگر تم میں سے کسی کو جمائی آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی جمائی کو قابو اور کنٹرول میں رکھے۔ اب کیا ہے قابو اور کنٹرول میں رکھنا؟ کاظمین الغیظ ہے نا، غصہ دلانے والے کو غصہ آ جائے تو پھر غصے کو پی جانا،
تو ایسے ہی جمائی کو پی جانا چاہیے. نماز کی حالت میں جمائی آ جائے تو جمائی کو پی لینا چاہیے، اس کو پینے کی کوشش کرنا چاہیے. پینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ منہ کھول سکتے ہیں آپ، یا کھول رہے ہیں یا کھلتا ہے، تو نہ کھول کر کے اس کو منہ بند حالت میں ہی اسے دبا کر کے ختم کرنے کی کوشش کریں. کس کو؟ جمائی کو. بعض لوگ کیسے کرتے ہیں اس کو؟ تو ہاں کرتے. ویسے نہ کرنے کے بجائے اسے کیا کریں؟ قزم پی جائیں اسے. آپ اسے پوری طرح سے دبانے کی کوشش کریں. جتنی استطاعت ہے آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. تم میں کا کوئی آدمی نماز میں ہو اور اسے جمائی آ جائے، حسب استطاعت اسے چاہیے کہ وہ اپنی جمائی کو پی جائے، قابو اور کنٹرول میں رکھے، اسے دبانے کی کوشش کرے. کیونکہ یہ ہے کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے. ویسے بھی نماز میں ایک شیطان ہوتا ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، جس کا نام خنزب ہے. وہ اپنا وسوسے ڈال رہا ہے. پھر اس میں مزید یہ کہ شیطان کی طرف سے جمائی ہے. پھر آپ نماز میں کھڑے ہوئے بار بار منہ کھول کر کے ہاں ہاں کی آواز نکالیں تو گویا اس اعتبار سے آپ کی نماز کا خشوع اور خضوع کیا ہو جائے گا؟ متاثر ہو جائے گا. جو اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ پوری طریقے سے اس کا حق ادا نہیں ہو پائے گا. اسی لیے کیا کرنا چاہیے؟ جمائی کو پوری قابو میں رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اسے دبانے کی کوشش کرنا چاہیے. بطور خاص نماز میں عام حالتوں میں بھی اس کی کوشش کی جائے. اچھا، دوسرا ادب کیا ہے اس سلسلے میں؟ اگر جمائی آ جائے تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ حکم دیا اس بات کا کہ تم میں سے اگر کسی کو جمائی آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھے. کیا کرنا چاہیے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ منہ ہاتھ پر رکھنے کے بجائے پورا منہ کھول کر دکھاتے ہیں جمائی کے موقع پر. کیا دیکھ لیا جائے؟ تو بالکل یہ ادب کے خلاف ہے. اس کے دیکھیے اسلام کتنا بہترین مذہب ہے، کتنا بہترین مذہب ہے. نقصان سے بچانے کے لیے ہر وہ راستے کی اسلام نے رہنمائی کی جس راستے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ہاتھ نہیں رکھا، ہاں کہہ کر کے منہ کھولا تو نقصان کیا ہوگا؟ ہاں، کوئی بھی چیز منہ میں داخل ہو سکتی ہے نقصان دینے والا. مچھر ہی چلا جائے، کوئی اور دوسری چیز چلی جائے، تو لہذا ایسی چیزیں منہ میں داخل ہو جائیں گی تو نقصان ہو جائے گا نا. تو لہذا اسلام آپ کو اس جو نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے یہ آداب عطا کر دیے ہیں. دوسرا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے منہ کھول لیا اور آپ کے منہ سے بدبو پھوٹتی ہے، سامنے کوئی صاحب موجود ہیں اور منہ کھول کر کے ہاں کہنے کے نتیجے میں یہ ہے کہ وہ بدبو آپ کے منہ سے نکلے اور سامنے والے پر اثر ڈال دے. اس کے لیے کیا کہا گیا؟ ہاتھ رکھو. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ ویسے بھی اخلاق سے گری ہوئی حرکت نظر آتی ہے. اگر آپ ہاتھ رکھ لیتے ہیں تو یہ مہذب انسان کی ایک علامت ہوتی ہے، کتنا اچھا انسان ہے. تو ایسی کئی خوبیاں ہیں ہاتھ رکھنے کے سلسلے میں. تو دوسرا ادب یہ ہے کہ آدمی جب جمائی آ جائے تو اس صورت میں اپنے منہ پر اپنا ہاتھ رکھے. تیسرا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ جب جمائی آئے تو اللہ کے نبی نے کہا بطور خاص جمائی آنے پر منہ کو کھول کر کے ہا یا ہا ایسی آوازیں نہ نکالے. منع کیا گیا اسے. ظاہر بات ہاتھ رکھیں گے تو آواز کا مسئلہ ختم ہوگا. ہاتھ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آواز نکلے گی منہ سے. اب میں بتاؤں گا نقصانات کیا ہیں اس کے، وہ بھی آئیں گے چرچے میں. ہا یا آہ جیسی آواز نکالتے ہیں. کیسے جی آواز نکالتے ہیں؟ نکال کے بتاؤ. جمائی لو ذرا دیکھتے ہیں. ہاں اچھا، یہ تو خوشی کی بات معلوم ہو رہی ہے کہ جمائی سے خوش ہیں، چھینک سے خوشی آنی چاہیے. ہاں کیسے آواز نکالتے ہیں؟ ہاں پیچھے جی آپ نکالو آواز. کیسے نکالتے ہیں؟ دکھاؤ سب کو. اچھا یہ تو میں نے نکالا ہے ابھی، یہ میری نقل اتار رہے ہیں آپ، ایسے نہیں. عمومی طور پر جمائی آتی ہے تو آواز کا معاملہ شروع میں منہ کھلتا ہے اور بیچ آخر والے حصے میں آواز آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی آواز نکال رہے ہیں منہ نہیں کھول کر کے تو کیسے ہو گئے؟ جمائی نہیں ہوئی نا. تو بہرحال یہ تیسرا ادب ہے کہ ایک آدمی جب جمائی لے تو ہا یا آہ جیسی آواز نہ نکالے. چوتھا ادب کیا ہے؟ بس اسی سے جڑا ہوا ہے. وہ بطور خاص کہا گیا ہے
کہ جب جمائی آپ لے رہے ہوں تو اس موقع پر آواز نہ نکالیں. اب آ اور ہا کہنے سے آواز آتی ہے، آواز نہ نکالے. بسا اوقات بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آواز لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی نکالتے ہیں. معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہنسانے کے لیے آواز نکالتے ہیں. یہ ادب کے خلاف ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے. آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. نقصان کیا ہوگا اس کا، یہی دیکھیے آپ. نقصان کیا ہوگا، احادیث میں 3 نقصان بتائے گئے یا 2 نقصان بتائے گئے اور تیسری بات کا تذکرہ ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جمائی کس کی طرف سے ہے، دیکھیے شیطان کی طرف سے ہے، یہ پہلی بات تھی. دوسرا جو بڑا نقصان ہے وہ کیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں کا کوئی آدمی اگر منہ کھول کر کے ہاں کی آواز نکالتا ہے تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ منہ کھولنے کے بعد ہاتھ آپ نے نہیں رکھا، فإن الشیطان يدخل، شیطان آپ کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے. یہ حدیث ہے، باقاعدہ داخل ہوتا ہے. اب یہ داخل ہونے کا مطلب کہ آپ سوچ سکتے ہیں کیسے داخل ہو سکتا ہے. یہاں یہی بات سمجھ میں آتی کہ ہمارے جسم کی طرح اس کا جسم ہونا ایسا کوئی ضروری نہیں کہ پورے جسم سے تو داخل ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو شکلیں بدلتے ہیں، ہواؤں میں رہتے ہیں، لہذا ان کا ہواؤں میں رہنا 3 طرح کے گروپ اس میں ہے نا. ایک گروپ تو وہ ہے جو ہواؤں میں اپنی شکلیں بدلتا ہے، دوسرا وہ جانوروں کی شکل اختیار کرتے ہیں، تیسرے جن کون ہیں جو انسانی شکل میں آتے ہیں. ان کے بھی اس طرح کی جو ہے وہ ہیں، انسانی شکل میں آنے والے جانور نہیں بن سکتے، جانوری شکل والے ہواؤں میں شکلیں جو تبدیل کرتے ہیں وہ شکل اختیار نہیں کر سکتے. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہوا میں شکلیں منتقل کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ نے منہ کھول دیا اور آپ نے منہ کا دروازہ بھی بند نہیں کیا ہے، کس کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے. تو لہذا داخل ہونے کا راستہ آسان ہو گیا. شیطان داخل ہوتا ہے، نبی نے بیان کر دیا، یہ بات سچی ہے. بار بار ایسی عادت اگر ہو تو بہت ممکن ہے ایک وقت کے بعد شیطانی اثرات اس طرح اس پر غالب ہو جائیں کہ وہ سست ہو جائے اور اس سستی کی وجہ سے بیماریاں لاحق ہوں، سستی کی وجہ سے کام میں دلچسپی نہ ہو، کام متاثر ہو جائے، ساری چیزیں دھیرے متاثر ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے جمائی بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے. منہ کھولو گے تو منہ میں شیطان داخل ہوگا. کیسے داخل ہوگا، ہاں ہوا میں شکل تبدیل کر سکتا ہے، آپ کھول دیں ہو سکتا ہے وہ داخل ہو جائے آسانی سے، نبی نے کہہ دیا. تو اسی لیے اپنے منہ میں شیطان کو داخل ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے، تو بڑا نقصان ہے. اسی لیے بعض عامل کیا کرتے ہیں، عمل کرنے والے مریض کے علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی دیکھتے ہیں، کیا، یہ بار جمائی لیتا رہتا ہے کیا، سست رہتا ہے کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ اس پر کچھ اثرات ہیں، شیطان داخل ہوا ہے. اب داخل ہونے کے لیے یہی باتیں ہوتی تھیں، بار منہ کھول لیا، بار ہاں کرتا رہا، نتیجہ ہے کہ اس کے نتیجے میں شیطان کے داخل ہونے کا موقع مل گیا. تو علامتیں جو دیکھتے ہیں علاج کرنے والے، ان میں سے ایک علامت یہ بھی دیکھتے ہیں، سست رہتا ہے، بار جمائی لیتا رہتا ہے، لہذا ایسے صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ اس پر شیطانی اثرات ہیں. ایک علامت یہ بھی معالج جو علاج کرنے والے یا جو ہمارے یہاں رقیہ شریعہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں. دوسرا بڑا نقصان کیا ہے، یہ دیکھیے حدیث میں یہ بھی آیا ہے، آدمی منہ کھول کر کے جب ہا یا آہ کرتا ہے تو فإن الشیطان یضحک، شیطان کیا کرتا ہے، ہنستا رہتا ہے. یہ دیکھیے اس کا مطلب آپ اس کو خوش کر رہے ہیں. کبھی لوگوں کو ہنسانے کے لیے آپ کرتے ہیں اور ہنسا کس کو رہے ہیں ساتھی، شیطان کو آپ ہنسا رہے ہیں. کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ آپ وہ کام جو رحمان کو خوش کرنے کا وہ کرنا چاہیے. رحمان کس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کس سے خوش ہوتا ہے، جب آپ جمائی پر قابو کریں، جمائی پر ہاتھ رکھیں، جمائی آنے پر ہاں کی آواز نہ نکالیں، جمائی آنے پر آپ ہاں نہ کریں. ایسا کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں. اگر آپ اس کے خلاف کرو گے، منہ کھول کر کے ہاں کرو گے تو شیطان کیا ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. وہ ہنستا ہے، وہ مسکراتا ہے، لہذا آپ اسے ہنسا کر کے فائدہ کیا لیں گے، کچھ بھی فائدہ نہیں کما سکتے. تو لہذا اس بات کو یاد رکھیں، یہ 4 آداب ہیں اور 3 باتیں، شیطان کی طرف سے جمائی، شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے، شیطان ہنستا ہے. آخری بات جو آج کے اس درس کی ہے وہ کیا ہے کہ چھینک کے آنے کے بعد، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو کس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی لیے چھینک آنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، جمائی شیطان کی طرف سے ہے تو عقل تو یہ کہتی ہے اس کی طرف سے آنے کی وجہ سے کم از کم
وہ شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ حاصل کرنا چاہیے، کم از کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہونا چاہیے تھا نا۔ لہذا ناپسندیدہ ایسی چیز ہے یہ، اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس کے بعد کوئی ذکر ہی نہیں رکھا گیا ہے، اس کے بعد کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ جیسے چھینک آنے کے بعد الحمدللہ ہے نا، بعض لوگ جماعی آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، نہیں ہے ایسا کچھ نہیں۔ صرف قابو اور کنٹرول میں رکھیے، ہاں کی آواز مت نکالیے، آواز کے ساتھ جو ہے اس طرح مت کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنا آپ کنٹرول کر سکتے ہو اتنا آپ کنٹرول کیجئے، بس یہ کافی ہے۔ تو جماعی آنے کے بعد استغفر اللہ جو پڑھتے ہیں وہ استغفر اللہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے جماعی کے بعد پڑھنے کے تصور سے۔ ہاں عام استغفار کرنے کا عادی ہے، اس درمیان یہاں بھی اس نے استغفار کر لیا ہے استغفار کے تصور سے، ٹھیک ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جماعی کے بعد استغفر اللہ پڑھنا شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جماعی آ جائے تو اس کے بعد استغفر اللہ کہنا یا استغفر اللہ کے کلمات ادا کرنا ثابت نہیں، جبکہ چھینک آنے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اس کے جواب میں سننے والا کیا کہے؟ یہاں ذرا لوگ غلطی کرتے ہیں، کیا غلطی کرتے ہیں؟ چھینکنے والے تو الحمدللہ ٹھیک کہا ہے، لیکن جواب دینے والا جواب دیتے ہوئے الفاظ صحیح استعمال نہیں کرتا۔ کیا جی ہے جواب کے الفاظ؟ ہاں یار کلّا، ہاں ہاں، اور کوئی صاحب کوئی پڑھ رہے تھے؟ ہاں جی، کیا جواب دیتے ہیں؟ یرحمک اللہ۔ اب بچا کیا ہے؟ ایک تو کلّا ہو گیا، دوسرا قلہ ہو گیا، اب ایک ہی تو بچا ہے نا، کلّا بچا، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل میں بعض لوگ یہاں کیا کرتے ہیں؟ یا رحمک اللہ بولتے ہیں، یا نہیں، یرحمک اللہ، صحیح کیا ہے وہ؟ ہاں بعض لوگ یا رحمک اللہ، یا رحمک اللہ، نہیں وہ لفظ صحیح نہیں۔ یا کا مطلب تو پکارنا ہوا، تو یا کہہ کر پکار رہے ہیں تو کس کو پکار رہے ہیں اب؟ اے اللہ کے رحم بولے سر کا دعا نہیں دیا آپ؟ ہاں تو معلوم یہ ہوا یا نہیں کہنا ہے، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یہ جواب دینا چاہیے۔ جواب سننے کے بعد پھر چھینکنے والا کیا کہے؟ ہاں کیا کہے؟ یہدیکم اللہ، اور ایک آگے جملہ ہے وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، ایک تو یہ نہیں آتا ہے تو یغفر اللہ لنا ولکم، کیا کہنا ہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم۔ دو جوابات ہیں یہاں، ایک جواب کیا ہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ کہنا حدیث میں، یہ نہیں ہے تو دوسری حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کہتے تو یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو معاف کر دے۔ اب یہ دعا ہم کو کہاں یاد ہے؟ مصافحے کے وقت میں یاد ہے، کہاں یاد ہے؟ جبکہ وہ نہیں ہے، مصافحے کے وقت میں اس طرح کے الفاظ کے ساتھ کوئی ایسی روایت نہیں، حدیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ مصافحہ کرتے وقت ہاتھوں کو جنبش دیتے رہو گے تو گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ لیکن ہم کو وہاں یہ دعا یاد ہے، لیکن وہ اصل میں پڑھنا کہاں ہے؟ جب چھینک کا جواب دینے لگیں آپ تو چھینک کے جواب میں پھر چھینکنے والا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، نہیں تو کبھی کبھی یغفر اللہ لنا ولکم۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں پوری طرح آداب التصاوب میں واضح ہو گئی ہیں، اور کوئی ایسی چیز تو باقی نہیں بچی کہ جس کو بیان کیا جائے۔ بہرحال اتنی باتیں میرے لیے آپ تماموں کے لیے کافی وافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری باتیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہوں، عمل سے متعلق ہوں، ان پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کے لیے خیر کے، رزق کے، برکتوں کے دروازے کھول دے، ہر طرح کے شر سے ہمیشہ کے لیے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگارا ہم تماموں کے لیے خیر کے، رزق کے، برکتوں کے دروازے کھول دے، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو عقیدے کی درستگی پر مر کر قبرستان پہنچ چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو تا حد نظر کشادہ فرما۔ رب العالمین ہم تماموں کے اختتام کا وقت جب آ جائے تو ہم تماموں کی زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرما، موت کے وقت کی سختیاں، موت کے بعد کی پریشانیاں، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔
جنت الفردوس میں ہم تماموں کو جگہ عطا فرما، ہم کو، ہمارے بچے بچیوں کو اور گھر والوں کو تماموں کو اللہ تعالیٰ دیندار بنا، صوم و صلاۃ کا پابند کر دے، درست عقیدے پر جینے والا بنا دے۔ رب العالمین یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں تماموں کی مغفرت فرما۔ اس کے علاوہ جو لوگ مساجد نہیں آ سکے، نمازوں کے جو پابند نہیں، پروردگارہ مساجد پہنچ کر کے ان کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اسلام اور دین کی ترقی کے لیے مسلمان جہاں بھی جس انداز میں بھی جو کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی نصیب فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنان اسلام کے جو منصوبے ہیں اللہ تعالیٰ ان منصوبوں کو ناکام فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تمام دنیا کے مسلم ذمہ داران میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، سب کو مل کر کے دین کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔